بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، اپنا گرد و نواح کا عزیز و اقارب کا ضرور خیال رکھا کریں۔ ارشد شریف صاحب کی موت اور آج ان کے لیے ان کا جنازہ اور کروڑوں لوگ، ایک سمندر، ایک دل جو ارشد شریف صاحب کے لیے دھڑکتے تھے وہ وہاں پہ امڑ آئے، جو نہ پہنچ سکے وہ گھروں میں اور جہاں کہیں بھی بہن، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ارشد شریف صاحب کے دکھ میں نڈھال تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ ارشد شریف صاحب دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور دلوں پہ حکمرانی کر گئے اور سب کو بتا گئے کہ حق کی آواز کے ساتھ سب رہتے ہیں۔ زندہ معاشرے اور مرے ہوئے معاشرے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انسان تو جیل میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا انسانی تاریخ میں انقلاب لا رہا ہے۔ امریکہ میں کوئی اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر سکتا، وہ میڈیا پر بات نہیں آتی۔ لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے لیکن مغربی میڈیا میں ذکر نہیں ہوتا۔ ہر شہری جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے۔ یہ جمہوریت کی خالص ترین شکل میں ہم جا رہے ہیں۔ سینئر صحافی ارشد شریف کی موت گولیاں لگنے کے بعد 10 سے 30 منٹ بعد واقعہ ہوئی۔ ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ سامنے آتی ہے۔ ارشد شریف کے جسم کے مختلف اعضاء کے نمونے لیے گئے۔ ارشد شریف کی لاش کا اندرونی بیرونی تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ سینئر صحافی کے جسم کے نمونے فرانزک لیب بھجوا دیے گئے۔ فرانزک کے بعد رپورٹ تیار کی جائے گی۔ پوسٹ مارٹم کے لیے درخواست مرحوم کی اہلیہ اور پولیس نے دی۔ اچھا، ابتدائی رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم پیم اسپتال کے 8 رکنی میڈیکل بورڈ نے کیا۔ ان کے دل، گردے، پھیپھڑے، معدے اور جسم میں موجود دھات کے ٹکڑوں کے نمونے سائنس لیب بھجوائے گئے۔ ارشد شریف کی موت سر اور دائیں پھیپھڑے پر گولیاں لگنے سے واقع ہوئی۔ موت گولیاں لگنے کے بعد 10 سے 30 منٹ کے اندر واقع ہوئی، یہ ابتدائی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت ساری قیاس آرائیاں جو چل رہی ہیں، ان کا علاج کیا؟ ارشد شریف صاحب تو چلے گئے، وہ ایک بات بھی کر کے گئے، وہ کون تھا؟ ارشد شریف صاحب یہ بھی کہہ کے گئے کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستان کے ساتھ رہنا اور پاکستان کے ساتھ جینا مرنا ہے میرا۔ ارشد شریف صاحب کے لیے بہت سارے پروگرام ہو رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوں گے، جیسے میں بھی کر رہا ہوں، لیکن کیا ان کی جو جنگ تھی، ان کی جو آواز تھی، یا جو انہوں نے سٹانس لیا، اس کے اوپر یہ قوم قائم رہے گی؟ کیا وہ جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا ناسور کرپشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ جو نیریٹو تھا جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ گیا اور ہے، یہ قائم رہے گا؟ کیا پاکستان آزاد خود مختار ہوگا؟ کیا پاکستان ترقی پذیر ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا؟ کیا پھر وہی ہم بھیڑ چال، وہی بھیڑ بکریوں کی طرح ہوں گے؟ کیا شعور جو بلٹ ہوا کم از کم خودی کا، خودداری کا، یہ قائم رہے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا ابھی کوئی جواب نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اب یہ شعور اور یہ جو نیریٹو ہے اس کو ختم نہ کیا جا سکے، اور یہ اب آگے چلے گا، بڑھے گا، کیونکہ اب کھونے کو کچھ نہیں۔ اب جو عوام کے پاس ہے یہی سب کچھ ہے اور یہی پاکستان ہے۔ بھٹو صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے، جب انہوں نے ایٹمی بم بنانا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنائیں گے تاکہ ناقابل تسخیر پاکستان ہو۔ قوم میں جذبہ ہے، قوم یہ کر سکتی ہے۔
ارشد شریف صاحب کے لیے کروڑوں دعائیں، لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کے آل پر، اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، ان کی وساطت سے، ان کے وسیلہ جلیلہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے ارشد شریف صاحب کے لیے ڈھیر دعائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروڑ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے۔ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، السلام علیکم۔